مدینہ میں ایک جنازے کا موقع ہے اور وہاں ایک بڑا ہی عجیب منظر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آئیے اس کہانی کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ شخص بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کوئی اپنی زندگی بھر کی تلاش کے بالکل آخری سرے پر پہنچ گیا ہو۔ جب سب قبرستان پہنچے تو یہ شخص سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا، اس شخص کی پہچان بتانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسی ناقابل یقین داستان ہے جو فارس کی سپر پاور سے شروع ہوئی اور سچ کی تلاش میں کئی دہائیوں تک چلتی رہی۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے فارس کی عظیم سلطنت سے، جہاں یہ شخص سلمان ایک شہزادے کی سی زندگی گزار رہا تھا۔ سلمان ایک بہت بڑے اور طاقتور سردار کا بیٹا تھا۔ اس کی دنیا میں ہر طرح کا آرام اور آسائش تھی، لیکن اس کی روح میں ایک بے چینی تھی۔ اس کا کام تھا مقدس آگ کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس زمانے میں فارس کا مذہب زردشتی تھا، جس میں آگ کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اس کے والد نے اسے کسی کام سے باہر بھیجا۔ راستے میں اسے ایک عمارت سے بڑی پرسکون آوازیں سنائی دی۔ جب وہ اندر گیا تو دیکھا کہ کچھ عیسائی اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ سلمان کو ان کی عبادت کا طریقہ اتنا اچھا لگا کہ اسے لگا جیسے اس کی بے چین روح کو اپنا جواب مل گیا ہو۔ اس نے وہیں عیسائیت قبول کر لی۔ جب اس نے گھر جا کر اپنے والد کو یہ بتایا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سلمان کو گھر میں ہی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ لیکن سلمان اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کسی طرح ان زنجیروں سے آزاد ہوا اور سچائی کی اس نئی روشنی کی تلاش میں اپنا گھر، اپنی سلطنت، اپنی ہر چیز چھوڑ کر رومی سلطنت کی طرف بھاگ نکلا۔ اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ یہ علم کی تلاش میں ایک بہت لمبا اور مشکل سفر تھا جو اسے ایک عالم سے دوسرے عالم تک لے گیا۔ روم پہنچ کر وہ سب سے بڑے عیسائی عالم کا شاگرد بن گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بڑا دھچکا لگا کہ یہ عالم تو ایک بدعنوان شخص ہے۔ وہ دین کے نام پر لوگوں سے پیسے جمع کرتا تھا اور ان سے اپنے خزانے بھرتا تھا۔ جب وہ عالم مرا تو سلمان نے اس کے سارے خزانے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے اور اس کے دھوکے کو بے نقاب کر دیا۔ اس تلخ تجربے کے بعد سلمان کو ایک نیک استاد ملا، لیکن سچائی کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب اس استاد کا بھی آخری وقت آیا تو اس نے سلمان کو عراق میں ایک اور عالم کے پاس بھیج دیا۔ یہ سلسلہ دہائیوں تک چلتا رہا، ایک استاد سے دوسرے استاد تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، بس سچ کی ایک کرن کی تلاش میں۔ اب کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے، جہاں امید اور مایوسی ایک ساتھ ٹکراتے ہیں۔ اس کے آخری استاد نے اسے ایک ایسی پیشن گوئی بتائی جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک خوفناک دھوکہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کا آخری استاد بھی مرنے لگا تو اس نے سلمان سے کہا کہ اب دنیا میں ہمارے مذہب کا کوئی سچا عالم نہیں رہا، لیکن ایک آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اس نے اس پیغمبر کی 3 اہم نشانیاں بتائیں۔ وہ عرب کی سرزمین پر ظاہر ہوں گے اور کھجوروں کے شہر کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے لیکن تحفہ قبول کریں گے، اور سب سے اہم، ان کی پیٹھ پر نبوت کی ایک خاص مہر ہوگی۔ یہ نشانیاں سنتے ہی سلمان نے اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی تمام بھیڑ بکریاں اور گائے ایک عرب قافلے کے حوالے کر دیں، صرف اس ایک شرط پر کہ وہ اسے اس پیغمبر کی سرزمین تک پہنچا دیں۔ قافلے والے مان تو گئے، لیکن جیسے ہی وہ عرب کی سرزمین پر پہنچے انہوں نے سلمان کو دھوکے سے پکڑ لیا اور بازار میں ایک غلام کی طرح بیچ دیا۔ سوچیں ذرا، سچائی کا متلاشی ایک شہزادہ اب ایک غلام تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کبھی کبھی سب سے بڑا دھوکہ ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اب کہانی کا یہ حصہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح سلمان مدینہ پہنچے اور پیشن گوئی کی تصدیق کی۔ جس یہودی نے سلمان کو خریدا تھا وہ اسے مدینہ لے آیا۔ جب سلمان نے اس شہر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ شہر 2 آتش فشانی پہاڑوں کے درمیان تھا اور کھجور کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بالکل وہی جگہ تھی جس کا ذکر اس کے استاد نے کیا تھا۔ جلدی اسے خبر ملی کہ مکہ سے ایک شخص نے مدینہ ہجرت کی ہے جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں۔ سلمان نے فوراً پہلی نشانی کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچھ کھانا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا صحابہ کو دے دیا، لیکن خود اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ کھانا لے کر گیا اور اس بار کہا کہ یہ ایک تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا اور خود بھی کھایا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف آخری نشانی باقی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔
ایک جنازے میں سلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اور آپ نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی۔ سلمان نے وہی مہر دیکھی جس کے بارے میں اس کے استاد نے بتایا تھا، اور یہ دیکھتے ہی وہ رو پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گیا۔ اس کی دہیوں لمبی تلاش آخرکار ختم ہو چکی تھی۔ جب سلمان نے اپنی پوری کہانی سنائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مالک نے ایک بہت بڑی قیمت مانگی، 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ پوری کمیونٹی نے مل کر یہ قیمت ادا کی اور سلمان کو آزاد کرا لیا۔ آزادی کے بعد سلمان نے اپنی نئی کمیونٹی کے لیے ایک ایسا کردار ادا کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جنگ خندق کا وقت آ گیا۔ مکہ کا سردار ابو سفیان 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سلمان نے ایک ایسا آئیڈیا دیا جو عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے کہا، فارس میں جب کوئی بڑی فوج ہم پر حملہ کرتی تھی تو ہم اپنے شہر کے باہر ایک گہری خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اسے پار نہ کر سکے۔ یہ حکمت عملی اتنی کامیاب ہوئی کہ اس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار دونوں فخر سے کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے سلمان کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وہ شخص جو کچھ عرصہ پہلے ایک غلام تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کی زندگی کی کامیابیاں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ وہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کرنے والے پہلے شخص بنے، ایک عظیم جنرل اور مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں، اور بالآخر اسی فارسی دارالحکومت کے گورنر بنے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنی پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے اور انصاف کے معاملے میں اتنے بے باک تھے کہ ایک بار انہوں نے خلیفہ عمر کو بھی سب کے سامنے ٹوک دیا تھا۔ سلمان فارسی کی کہانی ایک شہزادے سے شروع ہوئی، غلامی کی مشکلات سے گزری اور بالآخر اسلام کے ایک عظیم ہیرو کے طور پر ختم ہوئی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچائی کے لیے ایک خالص نیت اور انتخاب جدوجہد انسان کو کس مقام پر پہنچا سکتی ہے، اور کیا کوئی بھی قیمت سچ کو پانے کے لیے بہت زیادہ ہے؟